فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بددعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں, سارے ایک جیسے. جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں بچے اور بوڑھے ہیں یعنی لوکل مقامی آبادی, اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا, لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے. تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے عوامی کے خلاف ہوتی ہے, عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے, عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیے کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتی, وہ کھا جائیں گے ہمیں, طاقت میں آ جائیں گے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا اے اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت تو اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال بنا لیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں, کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں؟ تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں, وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہوتا. ہاں ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا, رشیا کا صدر, کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا, 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا. تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, ہائے گورباچوف نے ظلم کیا, بیچارہ جہنم میں جائے گا, میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں, ہائے 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 ہائے. تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں, اس نے کہا مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا, اس کو بھی کوٹوں گا, تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں. گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے, اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے, ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے, ہم پہ ظلم کیا, یہ معاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے دل کو سخت کر, اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو, کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں. تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. چلو السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے, میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاءاللہ اب داڑھی رکھی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں, اس لیے داڑھی رکھ لی, اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے. اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے. گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. تو مجھ سے سوال میرا آپ سے, ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا
ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے, تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے, تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مجھے صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا, ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں, ایسے 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے؟ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مجھ سے تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ. آ جاؤ میرے بھائی, بلکہ ابھی آ جاؤ. تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا میں, پرنسپل صاحب کا بچہ. السلام علیکم, جلدی سے, شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن. دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش. چلو آ جاؤ لاہور والے, لاہور اسٹیشن. وعلیکم السلام. لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے. کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ جو میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے. میرا سوال ہے نام عبدالصمد اسلام. بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے, کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی, اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا. چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو پڑے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتے ہے تجھے کیوں سناؤں میں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں, پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ, وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹھشن ٹھشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی,
وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے, یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی ہے. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو, اسٹوریاں سنا دے گا. اچھا میرے بھائی, اچھا بیوی کو کبھی سنا بھی رہا ہو تو بیوی سمجھتی ہے مجھے کہہ رہا ہے یہ, حالانکہ آدمی کسی اور کی نیت کر کے کھا رہا ہوتا ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر محبت میں گانے سناتے ہیں. کہتا ہوں بھائی اتنا نیک, مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ. اچھا میرے بھائی, مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر. اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی, مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ, اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا, اتنا سخت بیان تھا وہ, لوگوں نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی میں بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا, لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے, اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے, آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں خیریت ویریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ, تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت
مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہا ہے نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. تو جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد ہے جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد, وہ ہمارا باپ ہے. جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے, آج کر رہے ہیں؟ بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں, کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو. لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے, 100% حرام اور ناجائز کام کیا. یہ اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کن کے پیچھے؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتہ نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا, سوری؟ ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی
مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافعی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافعی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں. ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. یہ میں نے خود تحریر پڑھی ہے. تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے. لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. خود صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافعی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی. امام بخاری کا وطن بخارا, وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے, میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں. وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتہ ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو فرقواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی, میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کہ خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا. تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, جی, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے, جو لڑکے کام کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی, اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا, اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی. اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلی علی لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا
ایک دن اور ایک رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا, اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی, 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے.